یہ مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات پیکر صبر و رضا ٹی وی 1 سے، اور ممتاز علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے، یوم عاشور ہے تو واقعہ کربلا کے حوالے سے، یوم عاشور کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ایک کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری کرتے ہیں. جی. فلک جو آنسو بہا رہا ہے، لہو میں ڈوبی ہے کربلا کیا، لہو لہو ہے ہر ایک منظر، پیام شے کیا ہے القمہ کیا، لہو میں ڈوبا علم جو آیا، کیا تھا سایہ، لہو میں ڈوبا علم جو آیا، کیا تھا چادری نے سایہ، سکینہ رو رو کہ پوچھتی ہے، نہ آئیں گے گھر میں اب چچا کیا، ہر ایک صدمہ تھا ایک اذیت، مگر یہ غم ڈھا گیا قیامت، ہر ایک صدمہ تھا ایک اذیت، مگر یہ غم ڈھا گیا قیامت، کسی نے یہ بھی نہ کہ پوچھا رسول زادی کہو ہوا کیا، اور گرا ہے نو کے سینہ سے کیوں سر، لہو رلاتا ہے یہ بھی منظر، سینہ سے سر زینب حضی کا دکھائی دیتا ہے بے ردا کیا، بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی صغرا، ہر آنے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا، اور کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا،
لاش عباس کانپتی ہے، ظفر زمین بھی لرز رہی ہے۔ یہ کوئی زینب سے جا کے پوچھے کہ سر سے چھنتی ہے اب ردا کیا، فلک جو آنسو بہا رہا ہے، لہو میں ڈوبی ہے کربلا کیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا ذوالفقار شاہ صاحب یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا میں جہاں ہم مردوں کا تذکرہ سنتے ہیں، وہاں ایک کردار بچوں کا بھی ہے اور بہت ہی اہم کردار خواتین کا بھی ہے۔ یعنی ہم حضرت بی بی سکینہ جو کہ بچی ہیں ان کا تذکرہ سنتے ہیں، حضرت بی بی زینب کا تذکرہ سنتے ہیں، حضرت رباب کا تذکرہ سنتے ہیں، حضرت شہر بانو کا تذکرہ سنتے ہیں۔ یہ جو پاک بیبیاں ہیں ان کا کردار کربلا تک پہنچنے، پھر کربلا میں، اور پھر واقعہ کربلا کے بعد بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو راویہ بھی ہیں، جنہوں نے ساری چیزیں روایت بھی کی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود کو تو سنبھال ہی رہی تھی، وہ پورے کنبے کو بھی سنبھال کے چل رہی تھی، کچھ ایسی ہیں جو وہ ظلم و ستم برداشت کر رہی تھیں، وہ صعوبتیں برداشت کر رہی تھیں جو مرد بھی شاید نہ کر سکیں۔ تو اس کردار پر یا ان کے کردار پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ عرض کر دوں میں کہ یہ وہ گھرانہ ہے اور یہ وہ خاندان ہے، عالی خاندان ہے، کہ اس خاندان سے اگر اس خاندان کی گھر کی خاک و روبی سے اگر سوکھے پتے بھی منسوب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہریالی عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کا فیضان ہے، اور آپ کی جو ہے منظور آپ کی نگاہ فیض کا اثر ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم کے گھر کا جو بچہ ہے وہ بھی، ہر بچہ بھی خود ایک علی ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی الکریم شہر خدا ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت شہزادہ علی اصغر، امام علی اصغر جو ہیں وہ بھی شہر خدا ہیں، وہ بھی سیف اللہ ہیں، وہ بھی اسد اللہ ہیں۔ یعنی یوں کہیے کہ علی کا کے گھر کا بچہ بھی علی ہے، یہ ون لائنر آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ خواتین کا کیا کردار رہا، تو یہاں پر صرف ایک جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا، ایک اہم جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ثانیہ فاطمہ تو سیدہ زینب کبریٰ ہیں، لیکن ثانیہ زینب پوری کائنات میں کوئی نہیں ملتا۔ واہ 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 واہ۔ پورے واقعہ کربلا کو اگر آپ دیکھیے تو یوں لگتا ہے کہ امام عالی مقام نے جو اللہ کی بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بلند کرنے کے لیے جو آپ نے قربانی پیش کی ہے، اپنے بچوں کی، اپنے لالوں کی اور اپنے رفقائے کار کی، حبیب ابن مظاہر جیسے بچپن کے دوست کی، تو اس ساری قربانی کے پیچھے جو ہے وہ ایک ایسی خاتون کا ہاتھ ہے جو ثانیہ زہرا ہیں، واہ، جو ثانیہ سیدہ خاتون جنت ہیں، اور وہ میری اور آپ کی آقا زادی حضرت سیدتنا زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا ہیں۔ اگرچہ آپ کے اقوال اور آپ کے علمی نشانات اور آپ کی علمی باقیات اتنی نہیں ملتی، لیکن میں آپ کے صرف ایک خطبے کو پڑھ کے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ قبلہ استاد گرامی بھی تشریف فرمائے، یہ میری بات کی تائید کریں گے ضرور، کہ سیدہ زینب کبریٰ کا ایک خطبہ ایسا ہے، اگر اس ایک خطبے کو کسی انجان آدمی کے سامنے رکھ دیا جائے اور اس کے نیچے نام نہ لکھا جائے کہ یہ خطبہ کس کا ہے بتاؤ، تو وہ آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتا ہے یہ ہو نہ ہو علی کے گھر کی کسی خاتون کا خطبہ ہے۔ واہ واہ واہ۔ سیدہ زینب کبریٰ کا کردار اتنا بڑا ہے کہ آپ کا نام نہ لیا جائے اور آپ کا کردار بیان کر دیا جائے تو سننے والا، پڑھنے والا، بولنے والا وہ ضرور کہہ اٹھے گا
کہ یہ ضرور علی کی بیٹی ہے اور حسین کی بہن ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ میں فاطمہ ہوں اور یہ میرا حسین ہے۔ خوش آمدید، پیکر صبر و رضا ہماری نشریات جسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی 1 سے، اور آج یوم عاشور ہے، اس مناسبت سے ہم واقعہ کربلا کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کچھ خواتین کا میں نے تذکرہ کیا اور سوال کیا حضرت سے، وہ پرومیننٹ ہیں، وہ واضح طور پر واضح کردار ہیں اس میں، ایسے مردوں میں بھی 4 کردار بہت واضح اس میں نظر آتے ہیں۔ امام علی مقام تو ہیں ہی، مردوں میں ایک تو چھوٹے ہیں حضرت علی اصغر، ان کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ ایک ہم شکل مصطفیٰ ہیں حضرت علی اکبر، ان کا تذکرہ بہت ہوتا ہے۔ ایک حضرت حر ہیں جن کا تذکرہ مختلف زاویوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک حضرت عباس علمدار ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ کہ باقی پر ضمناً اور حضرت عباس علمدار کی ذات بابرکت پر کچھ اچھے سے کلمات ہو جائیں۔ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جس شخصیت کا سب سے زیادہ نام ہے وہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام۔ آپ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں میں آپ کے بعد سب سے بڑے بھائی حضرت عباس علمدار ہیں۔ جناب عباس علمدار نے واقع کربلا کے دوران اور اس سے ذرا پہلے پیش آنے والے حالات اور واقعات میں جو ایک عظیم وفاداری اور ایثار کا جو ایک نمونہ آپ نے پیش فرمایا، جس کی وجہ سے آپ واقع کربلا کے اندر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد بہت بڑی جو ہے وہ شخصیت کے مالک بن گئے۔ دیکھیں واقع کربلا میں کے دوران تقریباً ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ 9 محرم الحرام کو شمر ابن ذوالجوشن نے، کہ جو امام کے قاتلوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور لشکر یزیدی کا سردار بھی ہے، اس نے ایک رشتہ داری کی بنیاد پر حضرت ابوالفضل عباس کی مادر گرامی حضرت ام البنین کے ساتھ ان کے خاندان کی ایک رشتہ داری تھی، اس بنیاد پر وہ حضرت عباس علمدار کو امان نامہ لے کر پیش کرتے تھے کہ آپ اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ میں باقاعدہ پیش کر دیتا ہوں، آپ اپنی جان بچا کر اس امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے نکلیں اور اپنی جان بچا کر آپ دوسرے علاقے میں آپ چلے جائیں۔ مطلب آپ کو پھر امان جی، ہوگا، یعنی آپ کو کچھ Secured نہیں کہا ہو گیا۔ جائے گا، آپ کو کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی جائے گی، آپ کی جان بچ جائے گی، اور آپ کے باقی جو 3 بھائی ہیں ان کی جانیں بھی بچ جائیں گے۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ اس موقع پر اگر حضرت عباس اپنی جان بچانا چاہتے بڑی آسانی کے ساتھ بچا سکتے تھے، لیکن حضرت عباس علمدار ہیں، باوفا ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کو مسترد فرمایا، بلکہ اس امان نامے کی اس پیشکش کے اوپر آپ کافی زیادہ غضبناک بھی ہو گئے، اور آپ نے انتہائی غضبناک لہجے میں آپ نے ان سے فرمایا کہ فرزند زہرا کے لیے امان نامہ نہیں ہے اور میرے لیے امان نامہ لے کر آئے ہو۔ یہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفاداری کا ایک ثبوت ہے۔ اسی طرح واقع کربلا کے دوران جب تشنگی، آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 3 دن کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ کربلا کے اندر رہی، یزیدیوں نے 7 محرم الحرام سے پانی بند کر دیا تھا، تو آخری لمحات میں جب جنگ چل رہی ہے تو ایسے موقع پر حضرت عباس علمدار بار بار تشریف لاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اس دن جہاد طلب کرنے کے لیے، لیکن آپ علمدار تھے، تو جب بھی تشریف لاتے امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ انت صاحب لوائی، آپ میرے لشکر کے علمدار ہیں، پرچم بردار ہیں، تو آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں۔ بہرحال بعد میں حالات ایسے پیش آ گئے، حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وہ اپنے چچا کی خدمت میں تشریف لاتی ہیں، اور لانے کے بعد ان سے پانی کا مطالبہ کرتی ہیں، تو ابوالفضل عباس پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنی بھتیجی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس بچی کو کیا جواب دوں، آپ اجازت عطا فرمائیے، تو پانی لینے کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر جناب عباس علمدار کی ایک تو وفاداری سامنے آ جاتی ہے، اور ایک شجاعت اور بہادری، کہ جہاں 30,000 کا لشکر دریائے فرات کے اوپر قبضہ کر کے پانی بند کر کے وہاں پر بیٹھا ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں اور فرات کی جانب جب نکلتے ہیں تو جس رستے سے آپ گزرتے ہیں وہاں سے فوج اشقیاء جو ہے ان کی ہیبت اور ان کے شجاعت کی وجہ سے فرار کرتے ہوئے راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جناب ابوالفضل عباس پانی تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں تک آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ پھر پانی کے آپ اپنے مشکیزے کے اندر جب پانی بھر لیتے ہیں
تو روایات کے اندر یہ ہے کہ آپ نے اپنے چلوں میں پانی اٹھایا، اپنے ہاتھوں کے اندر پانی اٹھایا اور اپنے دہان مبارک کے قریب کیا، پھر اس کے بعد آپ کو امام حسین علیہ السلام کی تشنگی کا خیال آیا، اور جیسے امام کی تشنگی کا خیال آیا آپ نے یہ کہتے ہوئے پانی اس دریا کے اندر آپ نے پھینک دیا کہ یہ کون سی دینداری ہے کہ امام حسین فرزند زہرا جو ہے وہ پیاسے ہوں، اور اے عباس تم جو ہے وہ ٹھنڈا پانی جو ہے اللہ، ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو سیراب کرنے بیٹھے، پانی کو پھینکا، امام علیہ السلام کی یاد میں وہاں سے لے کر آپ نکلے۔ تو ایسے میں پھر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ فوج اشقیہ کی جانب سے چونکہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے، انتہائی چالاکی سے، انتہائی شرارت آمیز انداز میں درخت کے اوٹ میں چھپ کر آپ کے دائیں بازو کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ آپ کا دایاں بازو پھر شہید ہو گیا۔ پھر آگے بڑھتے جا رہے تھے آپ پھر بھی، اور اس موقع پر آپ کا ایک شعر ملتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرا دایاں بازو اگر قطع کیا جائے میں بائیں بازو کے ساتھ دین کا دفاع کروں گا، واہ واہ، اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کے بائیں بازو کو بھی شہید کیا جاتا ہے۔ پھر بھی آپ خیموں کی جانب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی امید اس وقت ٹوٹ جاتی ہے جب نیزہ آتا ہے اور اس مشکیزے کے اوپر بھی لگ جاتا ہے، اللہ، سارا پانی زمین کے اوپر بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت جناب ابوالفضل عباس کی ایک دعا تقریباً ملتی ہے کہ اللہم ان اطفال الحسین عطشان، کہ اے پروردگار حسین کے بچے پیاسے ہیں کہ کسی طرح یہ خیمگاہ تک پہنچا دے۔ لیکن جب یہ پانی زمین کے اوپر بہہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے آپ جو ہے وہ راضی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام آپ وہاں پر دے دیتے ہیں۔ امام تشریف لاتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ ایک اور روایت یہاں پر ملتی ہے کہ آپ امام کا اتنا احترام فرماتے تھے کہ کبھی بھی آپ نے امام کو اپنا بھائی کہہ کر خطاب نہیں فرمایا، ہمیشہ مولا اور آقا فرماتے تھے۔ اچھا، اور بعض روایت کے اندر ہے کہ اس موقع پر جب آپ تشریف لائے امام حسین علیہ السلام تو امام نے خواہش کی کہ میرے